إن الحمد لله نحمده ونستعينه أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم باب الشرط یعنی باب شروط البیع سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس کا سلسلہ بلوغ المرام سے کتاب البیوع کے شرح پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک احادیث کو لیں گے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے یہ کتاب البیوع کی ابتدا ہے، اور ابتدا میں جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے کتاب البیوع کے بعد، وہ باب الشرط وما نہی عنہ، انہوں نے یہ باب باندھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باب الشروط وما نہی عنہ، کہ شروط کے باب اور وہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے شروط کے متعلق گفتگو کی تھی، یعنی ایک عمومی شرطیں، ایک قسم تو وہ ہے عمومی شرطوں کی جس کا عقود میں پایا جانا ضروری ہے، اور کچھ خاص شرطیں ہیں جن کا بیوع میں پایا جانا ضروری ہے۔ تو عقد اور بیع اگر آپ دیکھیں تو بیع یعنی جس کو خرید و فروخت کہا جاتا ہے، لین دین کہا جاتا ہے، یہ عقد میں شامل ہے، اور عقد جو ہے اس سے زیادہ وسیع ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر شامل ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ العقد اوسع من البیع۔ تو عقود جو ہوتے ہیں، عقود کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ بیوع کا معاملہ تھوڑا سا اس کے مقابلے میں کم ہے۔ بیوع لین دین خرید و فروخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عقود کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عقد کرتے ہیں، جو بھی ہمارے درمیان عہد و پیمان ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے، اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو باب الشروط وما نہی عنہ انہوں نے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اسی کے تعلق سے وہ شرط والی گفتگو کو ہم تھوڑا سا اور تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بیوع سے متعلق جو ابھی کلیئر نہیں ہو گئی ہیں، مثلا کہ شروط فی البیع، تو جو شروط بیع میں یعنی خرید و فروخت میں پائے جاتے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو ہے شروط شرعیہ اور ایک ہے شروط جعلیہ۔ شروط شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ شروط شرعیہ کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں الشروط التی اشترطها الشرع فی البیع، یعنی ایسے شروط جن کو شریعت نے بیع میں پائے جانے کے لیے شرط قرار دیا ہو، کہ بیع کے اندر اگر یہ شرطیں نہیں پائے جائیں گی تو وہ بیع اصلاً ہوگا ہی نہیں، یعنی ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور شروط جعلیہ جو ہوتا ہے یہ ان شروط کو کہتے ہیں جس کو لین دین کرنے والے، دو خرید و فروخت کرنے والے یا دونوں یا پھر ان میں سے کوئی ایک شرط لگاتا ہے۔ مثلا جیسے آپ کسی دکان پر گئے اور وہاں سے آپ نے کوئی بڑا سامان خریدا، فریج خریدا مثال کے طور پر، اور وہاں پر آپ نے شرط لگا دیا کہ یہ فریج آپ کو میرے گھر پر پہنچانا پڑے گا، یعنی توصیل کی آپ نے شرط لگا دی۔ تو ایسی صورت میں یعنی جس سے آپ وہ سامان خرید رہے ہیں، جس دکان سے آپ وہ سامان خرید رہے ہیں، ان کو وہ پہنچانا پڑے گا۔ تو شروط شرعیہ اور شروط جعلیہ یہ دو شروط ہیں جو بیع میں عموماً پائے جاتے ہیں۔ شرعی شروط جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں پائے جاتے ہیں، اگر یہ نہیں پائے گئے تو بیع نہیں ہوگا، یعنی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جبکہ شروط جعلیہ جو ہے، یعنی جو انسان اپنے طور پر عقد میں یا لین دین کے وقت خرید و فروخت کے وقت جو شرط لگاتا ہے،
اس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، کبھی پایا بھی جا سکتا ہے اور کبھی نہیں پایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شرعی جو شروط ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے صحیح ہیں، یعنی یہ کتاب و سنت کے عین موافق ہوتے ہیں، بلکہ شریعت نے اس کو خود لاگو کیا ہے۔ جبکہ جعلیہ جو شروط ہوتے ہیں، یعنی وہ شروط جو خرید و فروخت کرنے والے، جو لین دین کرنے والے خود جس کو جو شرط لگاتے ہیں، ان میں سے شرطیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شرعی شروط جو ہیں ان کا پایا جانا بیع میں ضروری ہے، اگر وہ نہیں پائے گئے تو شرط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ سامان خریدنے گئے اور پتہ چلا کہ سامان کی جو قیمت ہے یا جو مبیع ہے، جو آپ سامان خرید رہے ہیں، وہ معلوم نہیں ہے، وہ مجہول ہے، نہ اس کی کیفیت معلوم ہے اور نہ ہی رؤیت کے ذریعے سے دیکھ کر کے اس کی کیفیت کو معلوم کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیع ہوگا ہی نہیں۔ تو جبکہ شروط جعلیہ جو ہوتا ہے یہ کبھی پائے جاتے ہیں اور کبھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے شروط جعلیہ جو ہے، یعنی جو خرید و فروخت کے درمیان چاہے بائع کی طرف سے یعنی بیچنے والے کی طرف سے یا خریدنے والے کی طرف سے جو شرط لگایا جاتا ہے، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے شروط التعلیق۔ شروط التعلیق کیا ہے؟ جیسے آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور وہ آپ سے گاڑی خریدنا چاہتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کہا کہ میں ایک شرط پہ آپ کو گاڑی بیچوں گا۔ وہ شرط کیا ہے کہ اگر میرا بھائی راضی ہو جائے یا میرا بیٹا راضی ہوگا، اگر میرا بیٹا راضی ہو جاتا ہے بیچنے پر تو میں تم کو بیچوں گا، ورنہ نہیں بیچوں گا۔ اس کو شروط التعلیق کہتے ہیں، یعنی عقد کے حصول کو کسی دوسرے چیز سے جوڑ دیں۔ اور راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ شروط التعلیق جو ہے یہ صحیح ہے۔ شروط التعلیق شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسی طرف گئے ہیں، تو شروط التعلیق جو ہے یہ در حقیقت یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی انسان کسی کے پاس جاتا ہے، اس سے گاڑی خریدنا چاہتا ہے یا کوئی دوسری چیز خریدنا چاہتا ہے، لیکن وہ شرط لگا دیتا ہے کہ میں تبھی بیچوں گا جب میرا بھائی یا بیٹا راضی ہوگا، یا وہ کہہ دے کہ میرا فلاں دوست وہ راضی ہوگا تب جا کر کے میں تم کو بیچوں گا، ورنہ نہیں بیچوں گا۔ تو ایسی صورت میں جو اس نے بیع کو معلق کر دیا یا عقد کو معلق کر دیا، کس سے؟ اپنے بیٹے، بھائی یا دوست کی رضامندی سے، کہ وہ راضی ہوگا تب جا کر کے عقد ہوگا، وہ راضی ہوگا تب جا کر کے میں تم سے بیچوں گا۔ اس کو شروط التعلیق کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں راجح یہی ہے کہ شروط التعلیق صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی شرعی جو تعلیمات ہیں اس کی خلاف ورزی اس میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ شروط جعلیہ کی پہلی شکل ہوئی۔ دوسری شکل ہے شروط التقیید۔ شروط التقیید کیا ہے؟ کہتے ہیں التزام امر لم یوجد بامر وجد بصیغۃ مخصوصہ۔ کہتے ہیں اس کو آپ یوں سمجھ لیں، شروط التقیید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ سے گاڑی خریدتا ہے، آپ اس کو اپنی گاڑی مثلاً 1,00,000 روپے میں بیچ دیتے ہیں، لیکن بیچنے کے وقت آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ میں 1 ہفتہ اس کو استعمال کروں گا، اس کے بعد آپ کو دوں گا۔ شروط التقیید کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ در حقیقت ایسے شرط لگاتا ہے جس سے وہ چیز مقید ہو جاتی ہے جو خریدا جاتا ہے، یعنی آدمی ابھی استفادہ نہیں کر سکتا بلکہ 1 ہفتے بعد وہ اس کو ملے گا، 1 ہفتے کے بعد سے وہ استفادہ کرے گا۔ جیسے مثل بیع السیارہ ب50,000، میں نے مثال بیان کی کہ کوئی شخص آپ سے آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، آپ نے 1,00,000 روپے میں اس کو بیچ دیا، لیکن وہیں پر یہ شرط لگایا کہ میں تب آپ کو گاڑی دوں گا جب تک میں 1 ہفتہ تک اس کو استعمال نہ کر لوں، 1 ہفتہ تک میں اس کو یوز نہ کر لوں۔ تو اس کو شروط التقیید کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری کے اندر یا مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حدیث جابر کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے اونٹ کو خریدا، اور اونٹ جب عقد ہو گیا اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر کے پیسہ دیں گے، تو وہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگائی کہ ہم کب حوالے کریں گے یہ اونٹ، جب تک میں مدینہ نہ پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شروط التقیید یہ بھی شرعاً درست ہے، اور اسی طریقے سے شروط التعلیق یہ بھی الراجح جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو شروط عموماً جو لگائے جاتے ہیں خرید و فروخت میں، بیع و شراء میں یا لین دین میں، اس کی کل 3 شکلیں بنتی ہیں۔ شرط یا پھر صحیح ہوگی، یا پھر فاسد ہوگی، یا پھر فاسد ہوگی اور مفسد بھی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی شکل کی صحیح کی تعریف کہتے ہیں کل شرط اتفق علیہ المتبایعان ولا یخالف الشرع، ہر وہ شرط جس پر فریقین یعنی لینے والا اور خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں اس پر متفق ہوں، اور وہ شرط شریعت کی مخالفت نہیں کرتی ہو، ایسی صورت میں وہ شرط کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ جیسے میں نے اوپر مثال بیان کی کہ کوئی شخص آپ سے گاڑی خریدے، آپ اس کو گاڑی کو بیچ دیں 1 لاکھ روپے میں، کہیں کہ میں پہلے 1 ہفتہ استعمال کروں گا، اس کے 1 ہفتے کے بعد میں آپ کو دوں گا، تو یہ شرط دیکھیں شرعاً کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نظیر جو حدیث جابر سے پہلے میں نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ دیا، اور شرط لگائی کہ میں مدینہ کے پہنچنے کے بعد آپ کو اس کے حوالے کروں گا، آپ کے حوالے اونٹ کو کروں گا۔ دوسری جو شرط کی قسم ہے فاسد غیر مفسد، یعنی ایسی شرط جو بیع کے اندر لین دین کرنے والے لگاتے ہیں، لیکن اصلاً وہ شرط بذات خود فاسد ہوتی ہے، لیکن بیع کو فاسد نہیں کرتی ہے، بیع کو باطل، بیع کو خراب نہیں کرتی ہے، بلکہ بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ لیں، جیسے کوئی شخص اس کے پاس غلام ہے اور وہ اپنا غلام بیچنا چاہتا ہے، تو وہ غلام بیچتے وقت وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ جو ولا ہوگا، حق کے جو ولا ہوگا وہ میرا ہوگا، یعنی اگر غلام مر جاتا ہے تو غلام کے پاس جو مال و متاع ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ جس نے بیچا ہے، وہ یہ شرط لگا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرط فی نفسہ باطل ہوگی، لیکن بیع صحیح ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مفصل روایت ہے، اس میں جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا جو ہے یعنی حق ولا یہ کس کا ہوگا؟ یہ اس شخص کا ہوگا جس نے غلام کو آزاد کیا، جو غلام کو بیچتا ہے اس کو حق ولا حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ شرط یعنی ولا کا شرط لگانا یہ ایک ایسا شرط ہے جو فی نفس ہی باطل ہے، لیکن یہ بیع کو خراب نہیں کرتی ہے۔ تیسری شکل ہے البیع یعنی الشرط الفاسد والمفسد، یعنی ایسا شرط جو بذات خود غلط ہو اور وہ بیع کو بھی فاسد کر دے، بیع کو بھی غلط کر دے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں ان یکون العقد من اصلہ مناقضا للشرع، یعنی کہ وہ شرط یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے ہی وہ شریعت کے خلاف ہو۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے، اس کی مثال آپ سمجھیں کہ بیع الشیء ب120 الی سنہ بشرط ان تبیعہ علی ب100 نقدا، یعنی عینہ، بیع العینہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال یہاں پہ فٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی سامان بیچتے ہیں اور وہ سامان آپ اس کو 120 روپے میں بیچتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سامان آپ کو وہ ابھی دے گا نقدی طور پر، یعنی جب آپ جو بیچ رہے ہیں 120 روپے میں نا، تو وہ کس صورت میں ہے؟ وہ ادھار بیچ رہے ہیں کہ 120 روپے اس کی قیمت ہے آپ کو، اور یہ پیسہ ادھار ہے،
اور اس شرط کے ساتھ بیچ رہے ہیں کہ وہ شخص پھر آپ کو بیچے گا ابھی نقدی کتنے قیمت میں؟ 100 روپے میں. تو یہ اس کو بیع العینہ کہتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ربا کا شائبہ ہے. بہرحال تو یہ بیع الفاسد ہے، اور یہ بیع الفاسد یعنی شرط الفاسد المفسد ہے، یعنی وہ شرط جو بذات خود غلط ہو اور بیع کو بھی خراب کر دیتی ہے. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع العینہ کو حرام قرار دیا ہے. اذا تبایعتم بالعینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طریقے سے ابھی آپ نے سنا کہ باب الشروط وما نہی عنہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وما نہی عنہ کیوں کہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، وما نہی عنہ کہنے کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ بیوع جو ہوتے ہیں، جتنے انواع ہے، جتنے اس کی شکلیں ہیں لین دین کی، خرید و فروخت کی، وہ ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے. جو جائز شکلیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن جو حرام شکلیں ہیں بیوع کی، لین دین کی، خرید و فروخت کی، وہ بہت تھوڑی ہیں، بہت کم ہیں. اسی لیے انہوں نے وما نہی عنہ، ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وما نہی عنہ، اس لیے کیونکہ ان کا حصر، ان کو گننا یہ آسان ہے. اب جو اس باب کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لاتے ہیں، وہ اس روایت کو پڑھیں گے، پھر اس کی مختصر شرح انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے. کہتے ہیں عن رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکسب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور رواہ البزار وصححہ الحاکم. اس حدیث کو شیخ ابن باز نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے بہت سارے علم نے صحیح قرار دیا ہے. اور صحیح یہی بات یہ ہے کہ یہ صحیح ہے. اس کے دوسرے معنوی اعتبار سے بہت سارے شواہد صحیح بخاری کے اندر اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں. میں روایت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل الرجل بیدہ، عمل الرجل بیدہ، کہ آدمی کا کام جو وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، آدمی جو اپنے ہاتھ سے کام کرے وہ سب سے بہتر کام ہے. اور پھر کہا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ، اور ہر بیع مبرور ہے. یعنی یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، شرط کے اندر لائے ہیں، باب الشرط کے اندر لائے ہیں. یہ حدیث لا کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہر وہ شرط جو خلاف شرع ہو، شرعی تعلیمات کے برخلاف ہو اور شریعت کے مخالف ہو، تو ایسی صورت میں وہ بیع مبرور نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس میں شرط فاسد ہی کیوں نہ پایا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر آیا. اب فاسد اور مفسد دونوں ہیں تو اصلاً وہ بیع ہی منعقد نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بات. دوسری چیز یہ کہ یہ روایت لانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی کو تکسب پر، کام کرنے پر ابھارا جائے. اس حدیث میں مذمت ہے جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں ان کی، اور جو لوگ خالی بیٹھے رہتے ہیں ان کی. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ آدمی کو کام کرنا چاہیے. تو یہ حدیث کام پر ابھارتی ہے اور کام کی فضیلت بیان کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا گیا؟ ای الکسب اطیب، سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ تو یہاں پر بہت سارے اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی جو غنیمت حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت جو جنگ میں، اس کو بہترین کسب اس کو بتایا ہے، یعنی اس کو بہترین کام بتایا ہے کہ یہ بہترین کام ہے. اور دوسرے علماء نے
کسی نے زراع کہا ہے، یہ زراع یعنی کھیتی کرنا، کسی نے صناع یعنی کوئی چیز بنانا، ان سب چیزوں کو اس میں داخل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ، اور اس حدیث سے ای الکسب اطیب سے پتہ چلتا ہے کہ کام کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ سب سے بہتر کام کون ہے؟ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کرے، ٹھیک ہے؟ تو اطیب جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے، وہ اطیب ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں زراعت داخل ہے، کھیتی کرنا شامل ہے، اس لیے کہ کھیتی میں آدمی اپنے کھیت میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں دھوکہ دھڑی، جھوٹ فریب، ان سب چیزوں کا وہ موقع نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صناعہ ہے۔ صناعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بنائے، برتن بنائے یا دوسری چیزیں جو بنانے کے جو عام طور پہ جو کام ہوتے ہیں اس میں کوئی کام کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل الرجل بیدہ، ہر وہ کام جو آدمی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے وہ بہترین کسب ہے۔ ایک تو یہ، اور کچھ جو یعنی کام ایسے ہوتے ہیں جو خبیث ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسب الحجامی خبیث، کہ جو حجامہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو حجامہ کرنے والے کے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ خبیث کہا ہے۔ تو کام کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ بہت سارے علماء نے، میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ اپنے اپنے طور پر وہ ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں زراعت سب سے بہتر ہے، اور یعنی زراعت کا مطلب کھیتی سب سے بہتر ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ نہیں صناعہ یعنی کوئی صنعت، کوئی ہاتھ سے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے کہا ہے نہیں تجارہ۔ لیکن در حقیقت عمل الرجل بیدہ، یعنی اس ٹکڑے میں یہ تینوں چیزیں شامل ہے۔ زراعت کھیتی بھی، صنعت جو آدمی کوئی چیز بناتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر تجارت بھی شامل ہے، کیونکہ تجارت بھی انسان ہاتھ سے کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ، کہ ہر بیع مبرور ہے، یعنی ہر وہ بیع، یہاں پر یعنی ایک تو تکسب پر ابھارا گیا ہے، دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے عبادت جو ہے بر نیکی کا کام ہے، ایسے ہی کمانا، اپنے گھر والوں کا خرچہ اور نفقہ اٹھانا، یہ بھی کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور۔ مبرور کا مطلب یہاں پر کہتے ہیں کہ مبرور هو السالم من الغش والخیانہ والکذب والکتمان ومخالفت الشرع، کہ ہر وہ بیع جس میں غش، دھوکہ دھڑی نہ ہو، جس میں خیانت نہ ہو، جس میں کذب، جھوٹ نہ بولا گیا ہو، جس میں عیب کو نہ چھپایا گیا ہو، جس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، یہ ساری چیزیں جس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، وہ بیع اصلاً کیا ہوگا؟ مبرور۔ تو ہر بیع مبرور نہیں ہوتا ہے۔ مبرور کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدق پر قائم ہو، اس میں خیانت نہ ہو، دھوکہ دھڑی نہ ہو، جھوٹ نہ بولا گیا ہو، عیب نہ چھپایا گیا ہو، اور شریعت کی اس میں کوئی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، وہ بیع اصلاً مبرور ہے۔ اس طریقے سے کوئی انسان اگر بیع کرتا ہے تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عمل الرجل بیدہ، یعنی آدمی کوئی کام کرے، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، تو یہ بہترین کسب ہے۔ تو بہترین کسب کے تعین میں جو اہل علم کا اختلاف ہے، اس کو بہت سارے علماء نے اپنے اپنے طور پر ترجیح دی ہے، اور جو ان کے نزدیک راجح ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ جو صحیح کام ہوتا ہے، یعنی جو بہترین کسب ہوگا، یہ زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لوگوں کے، اشخاص کے، افراد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کھیتی کرنے میں اچھا ہو لیکن صنعت میں اور حرفت میں وہ بہتر نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی شخص صنعت اور حرفت میں بہتر ہو، کاریگر اچھا ہو لیکن کھیتی کرنا نہ جانتا ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص تجارت میں بہتر ہو لیکن کھیتی کرنے میں بہتر نہ ہو۔ تو یہ سب سے جو کام جس شخص کے لیے بہتر ہے، جو کام وہ اچھے طور پر کرنا جانتا ہے، یا اس کے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے وہی کام بہتر ہے۔ شریعت نے کوئی فکس نہیں کیا ہے کہ انسان یہی کام کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سارے فضائل زراعت کے متعلق ہیں، بہت سارے فضائل تجارت کے متعلق ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احوال کے، حالات کے بدلنے کے اعتبار سے
اور افراد کے یعنی اعتبار سے اس کا حکم لگتا ہے. تو ہم کوئی خاص نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے افضل کام ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا سارے کے سارے لوگ، جسے میں نے کہا کہ تجارت افضل ہے تو سارے کے سارے لوگ تجارت کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو دوسرے سیکٹرز ہیں، جو دوسرے جوانب ہیں، اس پر انسان کی توجہ نہیں جائے گی. یا اسی طریقے سے ہم زراعت کو فضیلت بیان کریں تو سارے لوگ زراعت کی طرف چلے جائیں. تو شریعت نے کوئی وہ فکس نہیں کیا ہے. اس سلسلے میں جو ترجیحی بات ہے، جو درست بات ہے، وہ یہی ہے کہ بہترین کام وہ ہے، بہترین کام یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. آج کے زمانے میں کچھ اور ہے، پہلے زمانے میں کچھ اور تھا، اور کسی کے اعتبار سے کچھ اچھا ہوتا ہے، کسی کے اعتبار سے کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی ہر فیلڈ میں اچھا نہیں ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حساب سے کام کو چنے، اور وہی اس کے لیے یعنی الکسب الاطیب ہے. یہ پہلی بات ہوئی. اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو یہ پوچھا گیا کہ کسب الاطیب، الکسب الاطیب کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھا گیا کہ بہترین کام کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کرے اور اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شرعی مخالفات کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس میں وہ دھوکہ دھڑی سے کام لے رہا ہوتا ہے، اس میں خیانت سے کام لے رہا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے امور کو انجام دیتا ہے جو اصلا نہیں کرنا چاہیے. تو در حقیقت یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے محنت پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر وہ توجہ دے اور اپنے بیع کو بیع مبرور بنائے. کوئی بھی کام کرے، محنت والا کام کرے، ایمانداری سے کام کرے، سچائی سے کام کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرے، مکاری نہ کرے، عیب کو نہ چھپائے، اور کسی قسم کی شرعی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو اس حدیث میں ایک تو تکسب پر کام کرنے پر ابھارا گیا ہے، دوسرا اس حدیث میں ابھارا گیا ہے کہ بھائی کام کرو. کام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے. جیسے عبادت نیکی کا کام ہے، ایسے ہی جو ہے یہ کمائی کرنا بھی، یہ بھی نیکی کا کام ہے. تو انسان اگر اس ارادے سے کرے کہ یہ چیزیں اس کے لیے معاون بننے کی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا، یہ چیزیں، یہ کاروبار، یہ تجارت یا صنعت اور حرفت اس کے لیے معاون بنیں گی کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر دے. بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں. تو مالی عبادتیں کیسے انسان ادا کرے گا جب اس کے پاس مال نہیں ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ انسان کو کمانا ہوگا. تو اگر وہ کما رہا ہے تب جا کر کے وہ مالی عبادت کو انجام دے سکتا ہے، ورنہ نہیں انجام دے سکتا ہے. نہیں ہے تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے. یعنی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مالی عبادتوں کا وہ مکلف نہیں ہے. لیکن ایک انسان اگر کوئی شخص کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ مالی عبادات کو بھی انجام دے گا. تو ایک مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طریقے سے بدنی عبادت انجام دے رہا ہے اسی طریقے سے جو مالی عبادتیں ہیں ان کو بھی انجام دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.